السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا گولڈن جوبلی تقریبات میں شامل ہونا کس کے لیے خاموش پیغام؟ حکومت نے الیکشن کمیشن کو پیسے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا. کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آج جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، معزز جسٹس ہیں، وہ معزز سپریم کورٹ کے، وہ گولڈن جوبلی تقریبات ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ ان کی انہوں نے شمولیت کی اور وہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے پہلو میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہمیں. اس پر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ باتیں آج ایوان میں بھی ہوئیں. ایک خاموش پیغام چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جسٹس مظاہر علی اکبر کو بینچ میں شامل کر کے کسی کو خاموش پیغام دیا تھا. وہ خاموش پیغام کس کو تھا؟ آج وہی ایک خاموش پیغام گولڈن جوبلی تقریبات میں قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کر کے چیف جسٹس کو دیا گیا ہے. اب یہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ یار انہاں تے تسی آپ ہی سمجھ دیو، مینوں معافی دے دیو، میرے کو ہاتھ جڑا لو. میرے جے اتنا اسٹیمنا کوئی نہیں کہ میں انج اوپنلی لے سکاں. میں نے بہرحال آپ کو ایک اشارہ جو ہے وہ اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ آج کا جو پیغام ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اب بلانے کا اور خاموش پیغام چیف جسٹس کو دینے کا، یہ بھی ریاست کی جانب سے ہی ہے اور یہ اچھا خاصا پیغام گیا ہے. گو قاضی فائز عیسیٰ نے اسمبلی میں یہ کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی لیکن ہوئیں، میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. تو وہ تو دامن جھاڑ کے نکل گئے. لیکن جہاں پر سیاستدان ہو اور اتنی بڑی تعداد میں سیاستدان ہو، آئین کی گولڈن جوبلی تھی، اس کے حوالے سے تقریبات تھیں اور اس میں سیاستدان سیاسی تقریریں نہ کریں اور پھر ایسے ماحول میں جب حالات بہت کشیدہ ہوں، جب نظر آ رہا ہو کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت اور جو چیف جسٹس اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات دیے جا رہے ہیں. وہ پیغامات اس طرح تو نہیں دیے جا رہے لیکن اپنے احکامات سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی تقریروں سے دونوں جانب سے پیغامات دیے جا رہے ہیں. اور آج کا جو پیغام ہے وہ بھی بڑا خوفناک گیا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اسمبلی کا صرف ہال تھا، تقریبات گولڈن جوبلی کی تھیں، جو آئین کی گولڈن جوبلی ہوئی، اس پر بھی میں ابھی ذرا بات کرتا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اور میرا ادارہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کے ساتھ نہیں. جبکہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں، جس کو میں تو خیر حقیقت نہیں سمجھتا کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ ذاتی پسند ناپسند پر آ رہے ہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا لیکن ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے. اب جو ہے وہ گولڈن جوبلی کی تقریبات منائی گئیں، 50 سال مکمل ہوئے، قوم کو مبارک ہو. لیکن 73 سے لے کر آج تک آئین کو کتنی دفعہ ایپروگیٹ کیا گیا، کتنی دفعہ معطل کیا گیا، کس نے کیا، کب کیا اور کیوں کیا، یہ سارے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. اور اس میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ڈکٹیٹر یا آمر شامل نہیں ہے. جب آمر آتے ہیں تو آئین تو ویسے ہی معطل ہو جاتا ہے، لیکن منتخب حکومتوں نے بھی اپنی مرضی کے لیے متعدد مرتبہ آئین کو بائی پاس کیا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وہ آپ کو پتہ بھی ہیں، میں اس لمبی اور طویل بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن بہرحال 1973 کا آئین وہ ایک کامیابی تھی اور قوم اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے.
ذوالفقار علی بھٹو اور اس دور کے جتنے لیڈرز ہیں جنہوں نے اس پر دستخط کیے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن آج یہ جنگ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو کیوریٹو ریفرنس کے خلاف درخواست تھی کیوریٹو، وہ بھی واپس لینے کی ان چیمبر میں جو ہے وہ سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل پیش ہوئے انور منصور، اور اس کے بعد معزز چیف جسٹس صاحب نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور ہم وہ درخواست واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ اب جو حکومت اور عدلیہ کی جنگ پڑ چکی ہے، بلکہ جسے کہنا چاہیے پھڈا پڑ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن میری چھٹی حس یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک جائے گا۔ اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ کل بھی کابینہ کا لاہور میں اجلاس ہوا، آج پھر کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کا معاملہ جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ پہلے وہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا، پارلیمنٹ نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا، پھر اس کے بعد آئے گا اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ میں آپ کو اندرونی کہانی بتا دیتا ہوں۔ دونوں کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دینے، اور الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو نہیں ہونا۔ یہ بات خادم تانوں بڑی بڑی دس چکے ہیں کہ الیکشن کٹھے ہون گے، علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں ہونے، حکومت کا کوئی پروگرام ہی نہیں گا۔ عمران خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے اور وہ ایک دفعہ پھر تحریک کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہ اب نظر آ رہا ہے اور یہ نوشتہ دیوار ہے۔ حکومت آج سینٹ سے بھی قرارداد ایک ہی ساتھ انتخابات کرانے کی پاس ہو گئی، قومی اسمبلی سے پہلے پاس ہے، اور جو رولز اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ مشترکہ ایوان سے دوبارہ پاس ہو کے اس کے بعد اس کو صدر جو ہے وہ پاس نہ بھی کریں، اس پر سائن نہ بھی کریں، تو 10 دن کے بعد وہ ایکٹ بن جائے گا۔ یہ تو ہمارے اس میں قانون میں اور آئین میں موجود ہے۔ اس لیے حکومت اب اپنا ہر کارڈ بڑا سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہے اور بڑے طریقے سے کھیل رہی ہے۔ کابینہ نے کیوں منظوری نہیں دی پیسے دینے کی، یا کیوں منظوری نہیں دی اور پھر جو معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوایا، اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی سی ہے۔ تھوڑا سا دماغ لڑائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی ایک شخص پر یا چند اشخاص پر تو توہین عدالت لگائی جا سکتی ہے، کیا اب پورلی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ توہین عدالت لگا کر نااہل کیا جائے گا؟ یہ ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس لیے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا گیا، وہاں سے جو 174 اراکین ہیں وہ اس کو منظور کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو پیسے نہیں دینے۔ آج ایک اور گیم ڈلی ہے، میں ان گیم ہی کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، الیکشن کمیشن نے آج اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو بھی خط لکھا، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی خط لکھ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، اور جو پول ڈے ہے اور انتخابات کو آگے بڑھانے کا اختیار جو ہے وہ اس میں ترمیم کر کے وہ اختیارات الیکشن کمیشن کو دیے جائیں۔ یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ڈیٹ دے سکتا ہے، اس کو نہ صدر سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہ گورنر سے۔ تو بہرحال یہ لڑائی جو ہے مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ دوں، 14 مئی کے بعد اپنے خادم کے جو ہے کومنٹ باکس ہے اس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔